اور میرا ہدیہ کیا ہے؟ بس میری درخواست یہ ہے کہ جب بھی میرے سبق سنو، جب بھی میرے بیانات سنو، میرے لیے دعا کر دیا کرو۔ اتنا تو کرو گے نا بھائی، انشاءاللہ اتنا تو کر ہی سکتے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ہدیہ دینے آیا ہوں، آپ مجھے دعا کا ہدیہ دو اور میں آپ کو عمل کا ہدیہ دیتا ہوں۔ آج سے کچھ ایسے عمل اپنے معمول میں شامل کر لو جو انشاءاللہ آپ کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جنت میں ایک محل ملنے کی بات آتی ہے۔ اب میں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں کہ بھائی صرف 10 پر مت رکو۔ اگر اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، زبان دی ہے، سانسیں دی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اللہ کا کلام پڑھو۔ آج کل میں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو۔ انشاءاللہ جنت میں بہت سے محل تیار ہو جائیں گے۔ دنیا میں ایک بنگلہ بنانے کے لیے آدمی زندگی بھر محنت کرتا ہے، زمین خریدتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، اینٹیں لگاتا ہے، سیمنٹ لگاتا ہے، مزدور لگاتا ہے، سالوں محنت کرتا ہے، لیکن جنت کے محل کے لیے اللہ نے کتنے آسان راستے رکھے ہیں۔ اور بھائی دنیا کا بنگلہ یہی رہ جانا ہے، آدمی چاہے کتنا بڑا مکان بنا لے ایک دن اسے چھوڑ کر جانا ہے، لیکن جو عمل اللہ کے لیے کیا وہ آخرت میں کام آئے گا۔ اسی لیے دنیا کے مکان کے ساتھ آخرت کا مکان بھی بناتے رہو۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، اور دوسرا ہدیہ ہے 313 مرتبہ درود شریف پڑھو، چھوٹا والا درود شریف پڑھ لو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو۔ جب زبان پر درود آئے گا تو دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تیسرا ہدیہ ہے 313 مرتبہ استغفار پڑھو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ انسان ہے، غلطی ہوتی رہتی ہے، کبھی زبان سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی آنکھ سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کبھی کسی کی برائی کر دیتے ہیں۔ اس لیے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اللہ سے کہو، یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو مجھے معاف فرما، میرے گناہوں سے درگزر فرما، میرے دل کو پاک کر دے، میری زندگی کو اپنی اطاعت والی زندگی بنا دے۔ اور چوتھا ہدیہ جو میں نے نیا شروع کیا ہے، 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کی حمد بھی ہے، اللہ کی عبادت کا اقرار بھی ہے، اور سیدھی راہ مانگنے کی دعا بھی ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو صرف پڑھو نہیں بلکہ دل لگا کر پڑھو۔ جب پڑھو تو یہ سوچو کہ میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے رب سے ہدایت مانگ رہا ہوں، میں اپنے رب سے سیدھا راستہ مانگ رہا ہوں۔ تو 4 ہدیے یاد رکھو بھائی۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ ان کو اپنے روزانہ کے معمول میں شامل کر لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اپنی جائز حاجت مانگو، گھر کے لیے دعا کرو، اولاد کے لیے دعا کرو، روزی کے لیے دعا کرو، بیماری سے شفا کے لیے دعا کرو، قرض سے نجات کے لیے دعا کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرو۔ اور ایک بات یاد رکھو، دعا صرف پریشانی میں نہیں کرنی، دعا خوشی میں بھی کرنی ہے۔ جب اللہ نے دیا ہے تو شکر کرو، اور جب اللہ نے آزمایا ہے تو صبر کرو۔ صحیح حدیثوں میں فضیلتیں آئی ہیں کہ سورہ اخلاص کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ اگر میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں تو جنت میں ایک محل ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر نے کہا کہ پھر میں بہت سے محل بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا بنا جتنے بنانا ہو تجھے۔ اب بھائی سوچو، دنیا میں آدمی ایک مکان کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، اور آخرت میں اللہ کے یہاں کتنی بڑی نعمتیں رکھی گئی ہیں۔ اس لیے اپنے وقت کو بیکار مت جانے دو۔ موبائل پر گھنٹوں ایسی چیزیں دیکھنے کے بجائے جو آخرت میں کام نہیں آئیں گی، کچھ وقت اللہ کے ذکر کے لیے نکالو، کچھ وقت قرآن کے لیے نکالو، کچھ وقت درود کے لیے نکالو، کچھ وقت استغفار کے لیے نکالو۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، دیکھو یہ مسجد ہے ہماری، اس کے 4 کونے ہیں،
ہر گھر کے تقریباً 4 کونے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں صبح اور رات آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا کرو. گھر کے ماحول کو قرآن اور ذکر سے روشن رکھو. آیت الکرسی پڑھو اور اللہ سے اپنے گھر کی حفاظت کی دعا کرو. اپنے گھر میں نماز کا ماحول بناؤ. قرآن کی تلاوت کرو. بچوں کو بھی قرآن سناؤ. اپنی بیوی کو بھی اچھی بات سناؤ. ماں باپ کی خدمت کرو. انشاءاللہ جب گھر میں اللہ کا ذکر ہوگا تو دلوں کو سکون ملے گا. گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان میں کمی آئے گی. گھروں کی پریشانیاں کم ہوں گی اور محبت کا ماحول بنے گا. لیکن بھائی صرف وظیفہ پڑھ لینا کافی نہیں، اپنے اخلاق بھی ٹھیک کرنے ہوں گے. میں آپ کو 3 نصیحتیں دیتا ہوں. اگر زندگی میں ٹاپ بننا چاہتے ہو تو ان 3 باتوں کو یاد رکھو. ٹاپ 1 بننا چاہتے ہو تو خاموش رہنا سیکھو. ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. ہر بات پر بحث کرنا ضروری نہیں ہے. کوئی کچھ کہہ دے تو ترنت جواب دینا ضروری نہیں ہے. کبھی خاموشی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. ٹاپ 2 بننا چاہتے ہو تو بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے مت دو. کوئی آپ کے ساتھ برا ویوہار کرے آپ اپنا اخلاق مت چھوڑو. کوئی آپ کو غصہ دلائے تو آپ اپنے غصے کو کنٹرول کرو. کوئی اونچی آواز میں بات کرے تو آپ اپنی آواز نیچی رکھو. اور ٹاپ 3 بننا چاہتے ہو تو کوئی آپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے آپ اس سے بھی اچھے اخلاق سے جواب دو. یہ 3 نصیحتیں اپنی زندگی میں عمل میں لے آؤ. انشاءاللہ بہت سی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. لڑائیاں کہاں ہوتی ہیں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بڑا بنوں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بات صحیح مانی جائے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بات پہلے سنی جائے. لیکن بھائی زیادہ بولنا کمال کی چیز نہیں ہے. خاموش رہنا کمال کی چیز ہے. زیادہ کھانا کمال کی چیز نہیں ہے. کم کھانا اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنا کمال کی چیز ہے. اسی لیے روزہ رکھا جاتا ہے. روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا نام ہے. اسی طرح زبان کو بھی کنٹرول کرو. ہر بات بولنا ضروری نہیں ہے. ہر بات آگے پہنچانا ضروری نہیں ہے. ہر خبر شیئر کرنا ضروری نہیں ہے. پہلے دیکھو کہ بات صحیح ہے یا نہیں پھر اسے آگے بڑھاؤ. اور دعوت کے کام کو اپنا کام بناؤ. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں خود سنو اور دوسروں تک بھی پہنچاؤ. میں ہبلی گیا تھا. وہاں ایک نوجوان ملا. اس نے کہا کہ آپ کا سبق میں بہت سے لوگوں تک پہنچاتا ہوں. اس نے کہا کہ میں آپ کے سبق بہت سارے لوگوں کو بھیجتا ہوں. اللہ نے اسے مال دیا تو اس نے کئی موبائل تک خریدے تاکہ وہ آپ کے سبق آگے بھیجتا رہے. اب بھائی یہ جذبہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس اگر کوئی اچھی بات پہنچتی ہے تو اسے صرف اپنے تک مت رکھو. اپنی بیوی کو سناؤ. اپنے بچوں کو سناؤ. اپنے بھائی کو سناؤ. اپنے دوستوں کو بھیجو. 2 منٹ کا سبق ہے تو 2 منٹ نکال لو. 4 منٹ کا ہے تو 4 منٹ نکال لو. 5 منٹ کا ہے تو 5 منٹ نکال لو. اتنا وقت تو ہم روزانہ موبائل پر ویسے ہی خرچ کر دیتے ہیں. تو کچھ وقت اللہ کی بات سننے کے لیے بھی نکالو. اور اب میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اے اللہ، جس اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے تو ہم سب کو اپنی رحمت میں شامل فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. ہمارے ماں باپ پر رحم فرما. ہمارے بچوں کو نیک بنا. ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما. اے اللہ، جن کے گھروں میں لڑائی ہے وہاں محبت پیدا فرما. جن کے گھروں میں پریشانی ہے وہاں آسانی پیدا فرما. جن کے گھروں میں بیماری ہے انہیں شفا عطا فرما. جن پر قرض ہے ان کے قرض ادا فرما. جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزی عطا فرما. جن کے کاروبار میں پریشانی ہے ان کے کاروبار میں حلال برکت عطا فرما. اے اللہ، جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، 313 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، 313 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کے نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان کی جائز دعاؤں کو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما. اے اللہ، ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے. ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرما. ہماری نمازوں کو ٹھیک فرما. ہماری زبان کو جھوٹ سے بچا. ہماری آنکھوں کو حرام سے بچا. ہمارے کانوں کو بری باتوں سے بچا. ہمارے ہاتھوں کو غلط کام سے بچا اور ہمارے قدموں کو سیدھی راہ پر چلا. اے اللہ، جس نے بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیا ہے، جس نے بھی میرے لیے خیر مانگی ہے، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق ہے، جن کا ہم پر احسان ہے، ان سب کو اپنی رحمت میں شامل فرما. جو ماں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہیں ان کی دعا قبول فرما. جو بہنیں اپنے گھروں کے لیے دعا کرتی ہیں ان کی دعا قبول فرما. جو باپ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہے اس کی پریشانی دور فرما. اے اللہ، جو مانگا گیا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی اپنے علم اور کرم سے عطا فرما.
ہواؤں کے ساتھ جو خیر آتی ہے وہ خیر ہمارے مقدر میں لکھ دے، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، دنیا میں جہاں کہیں بھی میری اس دعا پر آمین کہی جا رہی ہے، ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے گھروں میں سکون عطا فرما، ان کے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ کر دے۔ جس کرم سے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اسی کرم سے جنت الفردوس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ ہمیں جمع فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اچھا بھائی، یہاں امام صاحب کون ہیں؟ چھٹی پر گئے ہوئے ہیں۔ اچھا، میری عادت ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں کے امام صاحب اور مؤذن صاحب کو اپنی طرف سے ایک تسبیح دیتا ہوں۔ یہ میری تسبیح ہے، اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ کتنے نام ہوئے بھائی؟ 5۔ اب ظاہر بات ہے کہ سب لوگوں کو تو میں نہیں دے سکتا۔ جس مسجد میں جاتا ہوں اس مسجد کے امام اور مؤذن اس کے حقدار ہیں، اور جس کے گھر میں مہمان بن کر ٹھہرتا ہوں اپنے میزبان کو بھی دیتا ہوں۔ الطاف بھائی، یہ تسبیح آپ پہنچا دینا، امام صاحب کو میری طرف سے دے دینا اور کہہ دینا کہ یہ میری طرف سے محبت اور یادگار ہے، اور آپ لوگوں کو میں سلام کر لوں، آپ مجھے سلام کا جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہماری زندگی میں برکت دے، ہمارے گھروں میں سکون دے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب